بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی. مریم مرڈر کیس کے حوالے سے میں آج آپ سے جو مریم مرڈر کیس میں مریم کی ورثاء کی طرف سے وکیل ہے، میں ان کی طرف سے آج کچھ باتیں ہیں جو کہ کروں گا کہ جو مریم کے ورثاء نے وکیل کیا ہے اس کا موقف کیا ہے، جو اس نے پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی ہے، جو اس کے پاس شواہد آئے ہیں، جو وہ اپنا موقف اپنے موکلان کی طرف سے عدالت میں پیش کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے، اس حوالے سے میں آج آپ سے بات کروں گا. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی. آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے. جو نئے آنے والے ہیں وہ خاص طور پر سبسکرائب کر لیں. کاز آف ڈیتھ، یعنی جس ڈاکٹر نے مریم کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اس نے کاز آف ڈیتھ لکھی ہے کرمنل ابارشن. یعنی کرمنل ابارشن کا انہوں نے مقصد یہ، جب ڈاکٹر رپورٹ دیتا ہے، میڈیکل ہوتا ہے، تو اس میں وہ جرم بھی لکھتے ہیں، یا اس میں جو زخم یا اس میں چوٹ جو لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ قابل دست درازی جرم ہے، یا یہ جو چوٹ ہے یہ خود ساختہ ہے، یہ معمولی سی ہے، اس کے اوپر ایف آئی آر نہیں بنتی یا اس کے اوپر پولیس کی کارروائی نہیں بنتی. اس طرح جو وہ رپورٹ ہوتی ہے ڈاکٹر کی، اس کے اوپر ڈاکٹر عموماً یہ ایک مینشن کر دیتا ہے ایک طرح سے کہ اس کے اوپر پولیس کارروائی بنتی ہے یا نہیں بنتی. اگر وہ ڈاکٹر یہ مینشن کر دے کہ اس کے اوپر پولیس کارروائی نہیں بنتی، یہ خود ساختہ قسم کی چوٹ ہے یا معمولی ایسی ایک انجری ہے جو کہ کسی بہت جھگڑے لڑائی میں نہیں ہوئی، یہ اپنی نوعیت کی خود ساختہ ٹائپ سی ہے، تو اس کے اوپر پرچہ ایف آئی آر تھانے میں درج نہیں ہوتا. اچھا، اسی طرح جو مریم کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے، وکیل صاحب ان کے یہ کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے یہ کرمنل ابارشن ہے. یعنی یہ 4 ماہ سے زائد کا ابارشن ہے، یہ کرمنل ہے، یہ جرم ہے ایسے ابارشن کو کرانا، اور اس کے اوپر سزا ہوگی، اس کے اوپر کارروائی ہوگی، اس کے اوپر سنگین سزا ہو سکتی ہے. لڑکی، یعنی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لڑکے والے یہ کہتے ہیں، اسامہ کہتا ہے کہ لڑکی 8 ماہ سے، یعنی لڑکی 17 ہفتوں سے حاملہ ہے، تو لڑکی تو وہ کہتے ہیں پچھلے 8 ماہ سے گھر سے ہی نہیں نکلی. لڑکی اپنے گھر میں رہی ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے جو تعلیمی ادارے تھے وہ ظاہر بند تھے، تو لڑکی تو پچھلا جو عرصہ ہے 7 سے 8 ماہ وہ اپنے گھر پہ رہی ہے. ظاہر وہ باہر نہیں گئی، تو وہ ظاہر باہر نہیں گئی تو اسامہ سے ملاقات نہیں ہوئی تو وہ حمل والے معاملات جو جھوٹے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ڈی این اے رپورٹ ابھی آئے گی. ابھی ڈی این اے رپورٹ نہیں آئی. ڈی این اے رپورٹ آئے گی تو ہم آپ کو نئے جو اس کے اوپر اندیشے ہیں یا ان کے والدین کے جو خدشات ہیں، یا ڈی این اے رپورٹ کیا کہتی ہے، حمل اسامہ کا ہے یا کسی وہ اور کا، جو کہ جس کا کہہ رہا ہے یہ میرا نہیں ہے یہ کسی اور کا ہے، اس کے سارے شواہد سامنے آ جائیں گے. لیکن اس کے اوپر بھی اسامہ کے گھر والوں کے جو تحفظات ہیں کہ میں بھی رپورٹ کو چینج کر دیا جائے، کیونکہ وہ اسامہ اور اس کے چچا اور اسامہ کا کوئی اچھا کاروبار ہے تو وہ ایسا کروا سکتے ہیں. یہ اپنی جگہ پہ ان کے خدشات موجود ہیں. دوسری چیز ہے کہ مریم کی جو موت ہوئی ہے وہ گھر میں یعنی ہو گئی تھی اسامہ کے کوارٹر پہ، یا گھر میں جدھر اسامہ نے اس کو رکھا ہوا تھا وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. جب وہ ہاسپٹل میں لائیں تو اس کا جسم اکڑا ہوا تھا، اس کا جسم ٹھنڈا پڑا ہوا تھا. تو یہ اسامہ نے جھوٹ بولا ہے کہ میں اس کو زندہ ہاسپٹل میں لے کے آیا ہوں. جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو ڈاکٹر نے جو پوسٹ مارٹم میں لکھا ہے اس نے کہا جی کہ جو مریم کا جسم ہے یہ اکڑا ہوا تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اس کی موت واقع ہوئی ہے وہ بے شک خون کے بہہ جانے سے ہوئی ہے، لیکن وہ اس کی موت کافی ٹائم پہلے ہو چکی ہے، وہ موت تازہ نہیں ہے. اسی طرح جو وکیل ہیں مریم کیس میں، مریم کے ورثاء کی طرف سے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو ملزم ہے، مین مرکزی ملزم اس کیس میں وہ اسامہ ہے. اسامہ ہی اگر اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تو کیوں لے کے گیا؟ اسامہ نے ہی یہ سارا جو ہے ڈرامہ رچایا اور سارے معاملات. قانونی طور پر 17 ہفتوں کا ابارشن نہیں کیا جاتا، یعنی کیونکہ بچے کی جان ڈل جاتی ہے بچے میں،
تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں، وکیل صاحب جو ہیں مریم کے ورثاء کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا قانوناً جرم ہے، لہذا ہسپتال نے اگر یعنی یہ کسی آتھورائز ڈاکٹر نے یہ اس کا ابارشن کیا ہے تو اس کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے، یا پھر جو ہاسپٹل ہے اس کو سیل ہونا چاہیے یا مکمل طور پر بند ہونا چاہیے، اور اسی طرح اس کا جو عملہ ہے اس کو بھی سزا ہونی چاہیے کہ انہوں نے ایک جو کرمنل ابارشن ہے، یعنی ایک ایسا ابارشن کیوں پکڑا، ایسا کیس جس میں کہ ایک خاتون کی، ایک لڑکی کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو ایسا خطرہ انہوں نے مول کیوں لیا۔ لیکن جو ہمیں اس میں شواہد ملے ہیں کہ جو ڈاکٹر کی غلطی سب سے بڑی آ رہی ہے، یا اسامہ کی بھی اس میں غلطی ہے، کہ بلیڈنگ جو ہوئی ہے اس سے پہلے مریم کے حوالے سے، وہ اس کو خون کی کافی کمی لاحق ہو چکی تھی، تو اس کو اگر اس کا ابارشن ہونا تھا تو ڈاکٹر کو یہ چاہیے تھا کہ اس کو خون کی 1-2 ڈرپ جو ریکمینڈ کرتے، تاکہ اس کے جسم میں جو خون کی کمی تھی، انتہائی کمی تھی بلکہ خون کی، جو شواہد ہمیں کچھ رپورٹس کے حوالے سے ملے ہیں کہ اس کے جسم میں انتہائی خون کی کمی تھی، کیونکہ کچھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس کے جو 2-3 مہینے پہلے اس نے جو میڈیسن یوز کرنا شروع کی حمل کے حوالے سے، ان کی وجہ سے اس کے جسم سے خون کافی بہہ چکا تھا، بلیڈنگ ہو چکی تھی، تو ابارشن مکمل طور پر نہیں ہوا۔ اس مصیبت سے جان چھڑانے کے حوالے سے جب اس کو ابارشن کے لیے شورکوٹ ڈاکٹر عبداللہ کے ہاسپٹل میں وہ لے کر گئے، تو وہاں پر چاہیے تو یہ تھا کہ ایک انسان کی جان بچانے کے لیے باقی چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، باقی غلطی ہے انسان کی، جرم ہے انسان کا، اگر اس کی جان بچ جاتی تو پھر سارے معاملے جو ہیں وہ ٹھیک رہتے۔ لڑکی کی جان بچانے کے لیے ضروری تھا کہ اس کو 1 سے 2 ڈرپ خون کی لگائی جاتی، جو کہ ہمیں کچھ ایکسپرٹس نے یہ بتایا کہ اس کو اگر 1-2 بوتلیں خون کی لگ جاتی، اس کا خون کا جو اس کی HB ہے وہ ایک اچھے لیول پر آ جاتی، اس کے بعد اس کی اگر وہ ابارشن یا DNC، اگر DNC مطلب مقصد کرنا تھا یا ابارشن تھا، خدا نخواستہ دونوں میں سے یہ ڈاکٹر سمجھتے ہیں، تو وہ اگر کی جاتی تو لڑکی کی جان بچ سکتی تھی، مریم کی جان بچ سکتی تھی۔ اس لیے اسامہ کا جو جرم ہے، جو قصور ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن لڑکی کی جان جانے میں ڈاکٹر کا بھی جرم ہے، جس ہاسپٹل کے عملے نے یہ ساری معاونت کی، ظاہر ہے وہ بھی MBBS ڈاکٹر ہے، عملے کا جو ہاسپٹل کا جو مینیجر ہے، اسی طرح اگر وہ نرسز، وہ دائی، وہ بھی بات کو سمجھتی ہوگی نا کہ اس کی جو کنڈیشن ہے مریم کی، وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ اس حالت میں اس کا ابارشن کیا جائے، کیونکہ مریض کی جو حالت ہوتی ہے اس سے ڈاکٹر کو اندازہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس تمام حل موجود ہوتے ہیں، اس کی HB کروائی جاتی، اس کی رپورٹس لی جاتی کہ اس کی اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے۔ یعنی یہ ہم نے کچھ ایکسپرٹ سے یہ مشورہ کیا ہے کہ انسانی جان کو بچانے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے تھا، خاص طور پر ایک ڈاکٹر کی طرف سے، وہ انیشیٹو نہیں لیا گیا عبداللہ ڈاکٹر کی طرف سے، ہاسپٹل والوں کی طرف سے، انہوں نے ابارشن کر دیا۔ ابارشن کے نتیجے میں پھر جب کہ اس کے جسم میں خون پہلے ہی نہیں تھا تو باقی بھی بچا کھچا نکل گیا، اور خون کی انتہائی کمی کی وجہ سے مریم کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری گفتگو مریم کیس کے حوالے سے۔ اچھا، کچھ لوگ اس میں ہمیں کہتے ہیں جی ویڈیو نہ بنائیں، یہ ایک واقعہ ہے، یہ اتنا دردناک واقعہ ہے کہ لوگ اس کو منطقی انجام تک دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس کو یہ ویڈیو اچھی نہیں لگتی وہ اپنی جگہ پہ رائٹ پہ ہوگا، لیکن اس واقعے کو بیان کرنے کا ایک مقصد ہے کہ یہ واقعہ اتنا گھناؤنا، اتنا سنگین ہے کہ اس کو ہر بندہ
یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس واقعہ کا اینڈ ہونا چاہیے، ملزمان کو سزائیں ملنی چاہیے اور ایسے واقعات آئندہ رونما نہ ہوں۔ آپ دیکھ رہے تھے گڈ نیوز ٹی وی اور آپ مجھے اجازت دیں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔